جی السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب دوست؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بس وہ اصل میں نا ویڈیو جب ہم بناتے ہیں تو ظاہر ہے جو میں باتیں کرتا ہوں اس میں کسی نہ کسی کی تو ڈیفینیٹلی دل آزاری ہوتی ہے پی ٹی آئی کے خلاف، کہ وہ ہر بندہ تو اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے اس کی تشریح کرتا ہے، تو ظاہر ہے سارے بھائی ہیں، سارے ناراض ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اسی چیزوں سے بچنے کے لیے نا میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بناتا ہوں تاکہ جو ہے نا اس کا الٹیمیٹلی رزلٹ شاید بہتر ہو اور ہماری آپس میں جو تلخیاں یہ ختم ہوں۔ مدینہ منورہ میں جو مسجد نبوی میں ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ بہت غلط ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ جگہ ایسی ہے، وہاں پر یہ کام نہیں ہونے چاہیے تھے لیکن ہوئے ہیں۔ اور اس سے پہلے عمران خان جب عمرے پہ گئے تھے اس وقت بھی یہی کچھ ہوا تھا۔ اس میں مریم نواز نے بھی جو ہے اس میں انہوں نے انہی کے مطلب خلاف باتیں کی تھیں۔ یہ چیزیں جو ہے نا یہ ختم ہونی چاہیے، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اس سے آپس کا ماحول جو ہے نا بہت زیادہ نفرت بڑھ گئی ہے دونوں لوگوں کے، دونوں پارٹیوں کے جو ممبران ہیں یا ان کے فالوورز ہیں ان میں بہت زیادہ، یعنی کہ برداشت ختم ہو گئی ہے۔ تو اس میں قصور دونوں کا ہے، کوئی بھی کم نہیں ہے۔ پرائم منسٹر صاحب ہیں تو انہوں نے بھی مطلب یہ 2014 سے جو گردان شروع کی ہوئی ہے وہ آج تک وہی ہے، اور اسی طرح اب وہ دوسری طرف سے بھی یہی کچھ چل رہا ہے۔ مریم نواز بھی بڑا سخت بول رہی ہیں، پرسوں چوتھ بھی انہوں نے ایک بولا ہے کہ یہ شیطان ہے، یہ پاگل ہے، اس کو بند کر دینا چاہیے۔ یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا ان کے ساتھ تو گارڈز کھڑے ہوتے ہیں، ان کو تو کسی نے کچھ نہیں کہنا، ان کو سیکیورٹی بھی پوری ہوتی ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے بچوں میں سرایت کر رہی ہیں، یہ نیچے تک آ رہی ہیں، خدا نخواستہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کا کس نے کیا چھڑانا ہے، کیسے ہونا ہے، یہ بہت زیادہ نقصان ہو جانا ہے۔ تو میری اس میں رائے یہ تھی کہ سب سے پہلے نا اس کو میڈیا کو اس میں بہت زیادہ اپنا رول پلے کرنا چاہیے، کیونکہ میڈیا ہی کسی کو عرش پہ بٹھاتا ہے اور میڈیا ہی فرش پہ بٹھاتا ہے۔ تو میرا تو یہ تھا کہ سب سے پہلے تو جو ہے نا یہ قانون پاس ہونا چاہیے کہ کسی قسم کی جو سخت لینگویج ہے نا وہ ٹی وی پہ نہیں بولنی چاہیے، نہ چور، نہ ڈاکو، نہ لٹیرا، نہ کسی قسم کا جو جذباتی لفظ ہے نہ کوئی یہ مدینہ کی ریاست، نہ کوئی ان پہ بولنا چاہیے کہ جی یہ اپنا مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ کسی قسم کا ایسا لفظ نہ وہ مذہبی ہو نہ وہ سیاسی ہو، سخت بات جو ہے نا وہ ٹی وی پہ بولنی نہیں چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لائیو نہیں دکھانا چاہیے۔ یہ جو اٹھتے ہیں نا کسی کی چھوٹی سی بھی پریس کانفرنس ہو جاتی ہے سارے اٹھ کے بھاگ کے دوڑے جاتے ہیں، نہیں، یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو جتنی پبلسٹی دیتے ہیں، جتنا ان کے سامنے کیمرے لے کے جاتے ہیں، یہ اتنا ہی لوگ آپے سے باہر ہوتے ہیں اور اپنے اپنے فالوورز کو بڑی سخت قسم کی وہ اور اشتعال دلانے والی باتیں کرتے ہیں، جس سے نا ملک کا بہت زیادہ امن و امان خراب ہو رہا ہے۔ مدینہ میں جو ہوا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا، اس کے بعد جو قاسم سوری کے ساتھ اسلام آباد میں ہوا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں تھا، اور اس کے بعد جو ہے یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ شیخ رشید جیسے جو لوگ ہیں، فواد چودھری ہو گیا، یہ بالکل ان کا کوئی آگے پیچھے میرے حساب سے تو کوئی نہیں ہے، اسپیشلی شیخ رشید کا تو کوئی نہیں۔ ان کے منہ سے کبھی غور کریں تو ان کے منہ سے نا زہر اگلتے ہیں، ان کے منہ سے آگ نکلتی ہے۔ اور اسی طرح اس میں بھی ہے، مسلم لیگ نون میں بھی ہے، ان کے بھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کے منہ سے مطلب انہوں نے بات صحیح تو کرنی نہیں ہے نا، غلط ہی کرنی ہے اور لڑائی والی کرنی ہے۔ تو یہ میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ فوری طور پہ لا بننا چاہیے کہ کوئی لائیو کوریج ان سیاستدانوں کی نہیں ہوگی، کوئی جلسہ جلوس ٹی وی پہ نہیں دکھایا جائے گا، کوئی کانفرنس نہیں دکھائی جائے گی۔ اب ہمارے ٹی وی والوں کی مجبوری یہ ہے کہ ان کے پاس نیوز ہوتی کوئی نہیں ہے، وہ 24 گھنٹے ٹی وی چلتے ہیں۔ کبھی وہ جناب کسی کی چھوٹی سی پریس کانفرنس پہ 2 گھنٹے کی کر دیتے ہیں، کبھی وہ جو لڑکیاں جو گھر سے بھاگی ہیں کبھی ان کے چکر میں پورا 3 4 گھنٹے گزار دیتے ہیں۔ ان کو بھی چاہیے کہ اپنا ٹی وی جو ہے نا یہ 24 آور کی بجائے یہ 12 آور پہ کریں اور صحیح خبریں دیں۔ یہ اس طرح جو ہے نا ہر ایک کی چھوٹی سے چھوٹی، کیونکہ ظاہر ہے ساری دنیا دیکھتی ہے، جاگنسائی ہوتی ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کی بھی پرائیویٹ لائف کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں۔ اور یہ سارے چینلز کو چاہیے کہ 12 گھنٹے اپنے چینلز پہ لے کر آئیں، 6 گھنٹے میں آپ کوریج کریں، 6 گھنٹے آپ جو ہے وہ پرانے جو چیز دکھاتے ہوتے ہیں جس طرح چل رہا ہے، ریپیٹ جس کو بولتے ہیں، تو شاید اس سے کوئی مسئلہ حل ہو جائے۔ کیونکہ ہر وقت ٹی وی جو ہے نا یہ پکا دیتا ہے بس کسی کے ساتھ، اور ٹی وی بھی پارٹیز بنے ہوئے ہیں، کوئی عمران خان کے ساتھ ہے، کوئی نون لیگ کے ساتھ ہے، کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، بس اسی طرح ہی چل رہا ہے نظام۔ تو بہرحال
یہ ہے کہ لیڈران جو ہے نا ان کو بہت چاہیے کہ احتیاط کریں، بہت زیادہ احتیاط کریں. یقین مانیں عوام میں بہت زیادہ وائلنس بڑھ گیا ہے، بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں. ذرا جتنا کوئی کسی کی تنقید، کوئی کسی کی بات برداشت نہیں کرتا، اور اس کا سارا جو ہے نا وہ ذمہ دار یہ بڑے ہیں ہمارے جو لیڈران ہیں. ان کو فوری طور پہ اپنے زبانوں کو لگام دینا چاہیے، اپنے سسٹم کو مطلب ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور کوشش کریں، خدا کا نام ہے کہ الیکشن تک جو اپنی جو پیار محبت سے نکل جائیں، الیکشن تک اپنی چیزوں کو سارا سیٹل ڈاؤن کریں. الیکشن میں پھر جو زور لگانا لگائیں، لیکن ٹی ویوں پہ آ کے خدا کا نام ہے اس قسم کی سخت زبانیں، یہ چور، ڈاکو، لٹیرا، چپڑاسی اور فلان اور ڈمکان، یہ چیزیں نہ کریں. اس سے عوام جو ہے نا، اسپیشلی بچے جو کہ ہماری میجورٹی 30 ایئر سے کم ہے، وہ سارے ماشاءاللہ جذباتی ہوتے ہیں، سارے لڑاکے ہوتے ہیں. ان کو کون روکے گا؟ خدا نہ خواستہ وائلنس بڑھ گیا تو کون روکے گا؟ یہ سب کی ذمہ داری ہے، یہ مسلم لیگ نون کی بھی ذمہ داری ہے، یہ تحریک انصاف کی بھی ذمہ داری ہے. اور سب کو سوچنا چاہیے ٹھنڈے دل سے کہ یار ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کس طرف اس ملک کو لے کے جا رہے ہیں، اس کو کون سنبھالے گا؟ یہ کسی سے نہیں سنبھالا جانا. چلے یہ دل دکھی ہے کافی زیادہ، ان چیزوں سے کافی پریشانی والی باتیں ہوتی ہیں. اور میں پھر وہی کر رہا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے میڈیا سے کہ مہربانی کر کے یہ جو آپ لائیو کانفرنسیں اور لائیو جو تقریریں اور یہ جلسے دکھاتے ہیں، پلیز اس کو بند کر دیں. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم.